فرید صاحب، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حور العین ابھی صرف 5 سال کی ہے، آپ کیسے اس کا نکاح کر سکتے ہیں؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، کیسے رہے گی میرے بغیر؟ سغرا بیگم پریشانی سے اپنے شوہر کو بول رہی تھی۔ بیگم، یہ سب آپ کے بیٹے کو سوچنا چاہیے تھا۔ شکر کرو ان حویلی والوں نے ہماری لاج رکھ لی، آپ کے بیٹے کو بخش دیا۔ اگر وہ عدنان کو قتل کر دیتے تو ہم سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے صرف اپنی عزت کے بدلے عزت مانگی ہے، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم حور العین کا نکاح ان کے بیٹے ارحم کے ساتھ کریں گے، ورنہ وہ عدنان کو اور اس کی بیوی کو جب کبھی انہیں موقع ملا وہ قتل کر دیں گے۔ فرید صاحب تفصیل سے اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے، جنہوں نے حور العین کے جانے کا سوچ کے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ فرید صاحب، یہ ناانصافی ہے۔ عدنان نے ان کی لڑکی کو ان کی بیٹی کی رضامندی سے لے کر بھاگا ہے اور ان کی بیٹی کی رضامندی سے ہی نکاح کیا تھا۔ ان دونوں کے لیے کیے کی سزا میری حور العین کو کیوں مل رہی ہے؟ سغرا بیگم پھر سے آنسو بہانے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، جس بیٹی کو انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے مانگا تھا، وہ بیٹی جو انہیں 20 سال بعد معجزے کی طرح ملی تھی، وہ اس بیٹی کو کیسے صرف 5 سال کی عمر میں کسی کو دے دیتے؟ ان کے بیٹے کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نازو پلی بیٹی اتنی چھوٹی سی عمر میں، جب اسے نکاح کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی، اور ظلم کی انتہا وہ اس 5 سالہ بچی کو رخصت بھی کروانا چاہتے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھ بی بی، تو ہمارے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتی۔ آج شام کو تیری بیٹی کا نکاح چودھریوں کے چھوٹے بیٹے سے ہے۔ اگر یہ فیصلہ نہیں مان سکتے تو اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے بھیج دو۔ پنچایت کا سربراہ بہت سختی سے سغرا بیگم کی گئی درخواست کو دھتکار گیا۔ سغرا بیگم روتے ہوئے اپنے گھر آ چکی تھیں۔ اب ان کے پاس کوئی حور العین کو سینے سے لگائے۔ کافی دیر روتی رہیں اور پھر اس سے سمجھانے لگیں، دیکھو حور، تم میری سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہو، نہ تم میری ایک بات مانو گی؟ میری جان، جی ماما، آپ کہیں، ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے۔ حور العین توتلی زبان میں بولی۔ وہ ایک سمجھدار بچی تھی، 5 سال کی عمر میں بھی وہ کافی باتیں جلدی سمجھ لیتی تھی۔ دیکھو بیٹا، ماما آپ کو ایک پیارے سے بڑے گھر میں بھیج رہی ہیں، وہاں پر آپ کے کافی سارے نئے دوست بنیں گے۔ آپ کو دوست بنانے اچھے لگتے ہیں نا میری جان؟ سغرا حور العین کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ جی ماما، کیا آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی؟ نہیں بیٹا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اب آپ نے وہیں پر رہنا ہوگا، آپ میری بہادر بیٹی ہو نا۔ سغرا بیگم اپنی چاند سی بیٹی کو بہلا رہی تھی۔ سغرا بیگم، یہ لہنگا حور کو پہنا دینا، باہر آس کا سسرال والے آئے ہوئے ہیں۔ فرید صاحب حور کے لیے ایک چھوٹا سا لہنگا لے کر آئے تھے جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ سغرا بیگم نے روتی آنکھوں سے اس لہنگے کو لیا اور حور کو تیار کرنے لگی۔ حور کے تیار ہونے کے بعد وہ حور کو گود میں لیے باہر آئیں۔ باہر چودھری خاندان کے سب سے بڑے موجود تھے۔ سب کو سلام کرتے ہوئے ایک صوفے کو حور پر بٹھا کے، جہاں ایک 15 سال کا پیارا سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، حور اس لڑکے کو دیکھ کر مسکرائی اور اپنی پیاری سی آواز سے اسے سلام کیا، جس نے اس کا روکھا سا جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح ہو چکا تھا۔ ارحم اور حور العین ایک نئے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ چودھریوں نے جلد ہی رخصتی کا شور ڈال دیا۔ سغرا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ فرید صاحب خود پر ضبط کیے رہے تھے، لیکن حور کو گلے لگاتے ہی وہ اونچا اونچا رونے لگے۔ بابا جانی، چپ ہو جائیں نا، میں نئے گھر جا رہی ہوں، آپ نہ روئیں۔ حور العین اپنے بابا کو چپ کروانے لگی۔ سغرا اور فرید صاحب نے بہت مشکلوں سے دل پر پتھر رکھ کے حور العین کو قرآن کے سائے تلے رخصت کیا۔ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ فرید صاحب کے 2 بچے تھے، ایک 23 سالہ عدنان اور اس سے کافی سال چھوٹی بیٹی حور العین، جو کافی سالوں بعد منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ حور العین ایک انتہائی خوبصورت بچی تھی، سفید رنگت، صحت مند جسم، لمبے کالے گھنے بال۔ وہ 5 سال کی عمر میں انتہائی خوبصورت بچی تھی۔ عدنان اپنی کالج میں ایک ہی عریحہ نامی لڑکی کو پسند کرتا تھا، چودھریوں کے خاندان کی تھی۔ عدنان کے کہنے پر فرید صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، لیکن چودھریوں نے صاف منع کر دیا۔ اس لیے عدنان عریحہ کو کورٹ میرج کر لیا اور روپوش ہو گئے۔ چودھریوں نے عزت کے بدلے عزت مانگی۔ وہاں دوسری طرف چودھریوں کے 2 بیٹے ارحم اور ہمدان تھے، جب 2 ہی بیٹیاں عریحہ اور فریحہ تھیں۔ عریحہ نے بھاگ کے شادی کی، جس کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ پورے برادری والے ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ بدلے کی آگ میں وہ ایک 5 سال کی بچی کو اپنے 15 سالہ بیٹے ارحم سے نکاح کروا کے لے آئے تھے۔ ارحم، یہ آج سے تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ رہے گی، فرزانہ بیگم اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ لیکن ماں، میں کیسے اپنے دشمن کو اپنے کمرے میں پناہ دے سکتا ہوں؟ اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ ہمارے خاندان میں بدلے کے طور پر آئی ہے، بدلہ تو ہم اسے لیں گے، جو ہماری پھول سی بیٹی کو اس کے بھائی نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور ہمیں
پورے خاندان میں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے، اسے تھوڑا سمجھدار ہونے دو۔ فرزانہ بیگم غصے سے کھولتی ہوئی بولی۔ ارحم حور العین کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ارحم کو ایک ہی وقت میں حور العین سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی اور محبت بھی۔ کمرے میں آنے کے بعد حور ایک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس بیڈ پر بیٹھو؟ تم اب سے میرے کمرے میں رہو گی۔ میری مرضی سے دروازہ کو لاک کرتا وہ حور العین کے قریب ہوا۔ حور کے ہونٹوں کو پکڑتا وہ اس چھوٹی سی بچی کے ہونٹوں پر کس کرنے لگا۔ ہاتھ جسم پر ہتھ کر کرتے حور پریشان سے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ حور چاہے چھوٹی تھی لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی۔ ارحم اس کے نزدیک ہوتا اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ ہونٹوں کو محبت سے پیتا وہ اپنی سانسیں حور کی سانسوں میں مہکا رہا تھا۔ حور کی نزدیکی سے ارحم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو قابو کیے صرف اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا، ورنہ حور کی ذرا سی قربت سے اس کا مردانہ عضو باہر آنے کو بے تاب تھا۔ وہ خود پر کنٹرول کیے پیچھے ہوا، کیونکہ ماول ابھی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اس کی شدت نہ سہ سکتی تھی۔ اس کے جسم کی گرمی سے وہ چھوٹی سی موم کی گڑیا پگھل جاتی۔ حور کی سانسیں تیز ہو گئی۔ ذرا سی قربت اور ہونٹوں پر مسلسل کسنگ سے وہ لال ٹماٹر بن گئی تھی۔ ارحم اس کے سارے کپڑے اتار چکا تھا اور ابھی اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چومنے لگا۔ حور مذمت کر رہی تھی، لیکن ایک 5 سال کی بچی کا ایک 15 سال کے لڑکے سے کیا مقابلہ۔ سنو حور، چپ چاپ لیٹی رہو، نہیں تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ گلے سے حور کو پکڑتے وہ داڑ کا۔ حور سہم گئی۔ سارے کپڑے اتارے وہ حور کے نچلی جگہ پر اپنا منہ رکھے اپنی زبان پھیرنے لگا۔ بالکل نرم جگہ، جلد کسی بھی طرح کی سختی نہیں تھی۔ اس موم کی گڑیا کے جسم میں کچھ اور تو کر نہیں سکتا، لیکن اس کے جسم کے ہر حصے کو چوس تو سکتا ہوں۔ دل میں سوچے وہ اس کے دونوں ٹانگوں کو کھولے اس کی نچلی جگہ پر زبان پھیرنے لگا۔ موتی جتنا دانہ تھا جو بہت نرم اور رسیلا تھا۔ ارحم محبت سے اس کے جسم کو کافی دیر تک چوستا رہا اور تڑپ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ سب صحیح ہے یا غلط، لیکن وہ ارحم کو روک نہ سکی۔ ارحم کافی دیر اس کی ٹانگوں کو کھولے اس کے دانے کے ساتھ زبان پھیرتا رہا، پھر سیدھا ہوتا نور کو بنا ہی کپڑوں کے اپنے ساتھ سلا گیا۔ نور بھی سسکتی ساتھ سو گئی۔ نور کے 15 سال ہونے تک روز رات کو ارحم اس کے ساتھ یہی دیوانہ پن کرتا جس کی حور ابھی تک عادی نہیں ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارحم کے پیار اور نفرت کی شدتیں آتی جاتی رہیں۔ وہ حور کو در پا کر خوشی محسوس کرتا تھا اور اس کے بن رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ حور نہیں جانتی تھی کہ ارحم اس کا شوہر ہے۔ وہ روز رات کو روک کے سوتی تھی، کیونکہ ارحم اتنی شدت کے ساتھ اسے چومتا، اس کے جسم کو چومتا کہ رونے لگ جاتی، لیکن اسے ترس نہیں آتا تھا۔ کسی بھی رات ان 10 سالوں میں وہ سکون سے نہیں سو سکی۔ ارحم اس کے ساتھ ہر حد پار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ رونے لگ جاتی تھی۔ حور العین 15 سال کی ہوئی تو اسے پہلی بار ڈیٹ آئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ایک تو ارحم کی بے باکیاں اسے زج کرتی، اوپر سے وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ گھر میں رہنے والے تقریباً سب افراد اس سے نفرت کرتے تھے۔ ایک ارحم ہی تھا جو اس سے محبت کے ساتھ نفرت بھی کرتا تھا۔ ٹانگوں کے نیچے سے بلڈ بہہ رہا تھا۔ پیٹ اور کمر میں درد بھی بہت زیادہ تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ بہت زیادہ برداشت کرنے کے بعد وہ اونچا اونچا رونے لگ گئی۔ ارحم اندر آیا تو اسے ایسے بے وجہ روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ارحم کو پیار سے بلاتے دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگی۔ چپ، بالکل چپ، تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ تم سے کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ ارحم نے حور العین کو ڈانٹا تو وہ سہم گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے اور خون بھی آ رہا ہے، ہچکچاتے ہوئے اس نے ارحم کو کہا۔ کہاں درد کیوں خون نکل رہا ہے؟ ارحم دوبارہ حور سے پوچھ رہا تھا۔ وہاں جہاں آپ روز پیار کرتی ہیں۔ تمہیں تمہاری وجائنا میں بلڈ آ رہا ہے؟ جی جی، حور جلدی سے سرہانے لگی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ تم کسی کے سامنے یہ تک نہیں کہو گی میں تم سے یہ سب کرتا ہوں، لیکن تم آج پھر سے یہ بول رہی ہو۔ تمہیں میری کہی ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ سوری، میں نے صرف آپ کو ہی کہا ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا۔ یہاں پر میری سنتا کون ہے؟ ہچکیاں لیتی وہ اپنی بات مکمل کرتی ہوئی بولی۔ رکو تم یہاں، میں تھوڑی دیر میں بازار سے کچھ چیزیں لے کر آیا، ابھی آتا ہوں باہر، تم نہیں جاؤ گی؟ سمجھ آئی میری بات؟ غصے سے حور کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور اسے وہیں چھوڑتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں انڈر ویئرز اور ایک پیڈز کا پیکٹ تھا درد کم کرنے کے لیے۔ وہ کچھ میڈیسن بھی لایا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اس کے خوبصورت لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن گھر والوں کی وجہ سے اور کچھ اس کے بھائی کی وجہ سے اکثر وہ اس کی نفرت کا شکار ہوتی رہتی تھی۔ انڈر ویئر کے اندر انٹرنیٹ ٹانگیں دھوئی اور اسے پہن کر باہر آئے۔ حور نے ویسا ہی کیا اور باہر آ کے بیڈ پر لیٹ گئی اور ہم نے اسے پین کلرز دی اور لائٹ بند کرتا اس کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ قریب آ، حور کو پیار سے کہا، لیکن حور نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کی، اس لیے غصے سے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔
جب وہ تھک کے نڈال ہو گئی تب برہم کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس بلایا۔ ہنستے ہوئے ارحم نے حور کے گالوں پر انگلی پھیرتے ہاتھ نیچے کی طرف حرکت کرتے رہے گالوں سے گردن تک سفر کیا اور اس کی گردن پر شدت سے اپنے دانت کاٹ دیے۔ حور سسکی لیکن اسے پیچھے ہٹانے کی غلطی نہیں کی کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے جسم پر سزا کے نشان دیے جاتے۔ سگریٹ کے نشان اس کی کمر اور پیٹ پر، کئی جگہ وہ شخص اس کے بہت بڑی سزا تھی اور کسی وقت میں وہ اس کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی فرزانہ بیگم نے اسے مار مار کے گھر کے سارے کام سکھا دیے تھے۔ ارحم تو سزا دینے کے بعد پیار بھی کرتا تھا لیکن فرزانہ بیگم اسے کھانا دینا بند کر دیتی تھی۔ ارحم گردن پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کے ہاتھوں کی سختی پیٹ پر بڑھا رہا تھا۔ ہاتھ اس کے سینے کے ابھاروں پر حرکت کرنے لگے جو اس نے چھوٹی عمر میں ہی چوس چوس کر اس کے بڑے کر دیے تھے۔ ارحم کے ہاتھ اس کی قمیض کو اتار رہے تھے۔ حور بے خود ہونے لگی تھی، قمیض جیسے دیوار بھی اتر گئی۔ حور نے کالے رنگ کی برا پہنی ہوئی تھی جو جالی دار تھی جس سے جسم تو بالکل نہیں چھپتا تھا لیکن برا بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے سفید جسم پر ارحم پلیز دن کا وقت ہے، کوئی آ جائے گا، حور منمنائی کیونکہ اس کی قربت اسے بھی بہکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ارحم اس کے بنا سنے برا بھی اتار گیا۔ اس کا جسم خوبصورت تھا، بالکل عریاں تھا۔ ارحم بنا کچھ کہے اس کا عریاں جسم دیکھنے لگا۔ حور کو شرم آ رہی تھی لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایسے نہیں دیکھے پلیز، ایسے کیوں نہ دیکھوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری محنت کتنی بڑی ہو چکی ہے۔ وہ اس کے ابھاروں کو ہاتھ میں پکڑے بول رہا تھا، مجھے لگتا ہے آج اس والے پر محنت کرنی پڑے گی، شرم کریں آپ۔ حور خجل ہوئی۔ ارحم نے اس کی اداس چھاتیوں کو ہلکا سا دبایا تھا اور اپنا سینہ اپنے ہاتھوں سے چھپا رہی تھی۔ ہاتھوں کو ہٹا کر وہ وہاں جھکا تھا، بس میری جان ذرا سا کرنے دو، یہ کہتے ہی نور کے سینے کو ہر انداز سے چھیڑ رہا تھا۔ حور کی چھاتیوں پر سے ارحم کے ہونٹ لمحے بھر کے لیے بھی نہیں ہٹے تھے۔ بہت دیر تک وہ خود کو سراب کرتا رہا۔ ارحم نے زور سے حور کے ایک ابھار پر کاٹا تو سسکی، پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں رکا۔ وہ حور کو لے کر نرمی کرنا چاہتا تھا لیکن حور کا بھائی اسے نام یاد آ جاتا تھا جس نے اس کی بہن کے ساتھ ورگلا کے نکاح کیا تھا۔ ارحم آہستہ آہستہ اس کے لیے جنونی بنتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے جسم کی ہر بناوٹ، ہر ساخت کو چوم رہا تھا۔ حور کے پورے جسم پر ارحم کی شدتوں کے نشان بن گئے تھے۔ کافی دیر اپنی شدتیں دکھانے کے بعد ارحم دور ہٹا۔ سو ہاؤ، اور کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ بولو بھی، زبان نہیں ہے کیا منہ میں؟ سختی سے ارحم نے بات کی تو حور نے جلدی سے کہا، جی کہا۔ ارحم اس کے ساتھ سو گیا۔ اماں اب کیا میں رخصتی کروا سکتا ہوں؟ اب تو وہ جوان ہو چکی۔ ارحم اپنی ماں کے پاس بیٹھا ان سے کہہ رہا تھا، تجھے رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی رہتی تیرے ساتھ ہے تو جو چاہے مرضی کر لے۔ اماں کو حور کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ چھوٹی بات پر وہ حور کو بے تحاشا مارتی تھی، سارے گھر کا کام کرواتی تھی لیکن پھر بھی انہیں حور سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی۔ حور کی ڈیٹ کو 7 دن گزرے تو حور نے سکون محسوس کیا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ سکون عارضی ہے۔ ارحم نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور حور کو ایک ہوٹل میں لے گیا۔ حور آج سے پہلے چودھریوں کے گھر کے باہر کبھی نہیں گئی تھی۔ ارحم اس کے لیے ایک لال رنگ کی ساڑی لے کر آیا۔ یہ ہوٹل آبادی سے کافی دور تھا۔ ارحم آج کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آج وہ 10 سالوں کے بعد حور کے جسم سے اپنے جسم کا ملاپ کرنا چاہ رہا تھا۔ حور، یہ لو ساڑی، یہ میں آج کے دن کے لیے لے کر آیا ہوں، تم پر بہت پیاری لگے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج تمہاری چیخیں نہیں صرف آہیں سنائی دینی چاہیے مجھے۔ حور تیار ہو کر آئی تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لال رنگ کی ساڑی، برہنہ کمر، کھلے بال، تو وہ آج کوئی بھی بہت الگ لڑکی لگ رہی تھی۔ ارحم بے خود ہوتا حور کو زور سے گلے لگایا، سختی سے اس کے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ پیوست کیے، اس کی سانسیں ختم کرنے کے در پہ تھا۔ ارحم کی محبت میں آج کافی شدت تھی، حور اسے روکنے میں بے بس ہو رہی تھی۔ ارحم نے حور کو گود میں اٹھایا، اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے ساتھ لاک کی، ہونٹوں سے ہونٹ ابھی بھی جڑے ہوئے تھے، سانس لینے کے لیے بھی ارحم اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ حور کی سانسیں بند ہونے لگی، حور اپنے ہاتھوں سے اسے مکے مارنے لگی۔ ارحم کچھ دیر کے لیے رکا اور حور کو غصے سے گھورا۔ حور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ارحم بیڈ سے اترا اور اپنے بیگ سے ایک رسی نکالی اور واپس حور کی طرف آیا، بیڈ پر سیدھا لٹا کے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کے ساتھ باندھ دیے۔ حور منع کرتی رہی لیکن اسے حور کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو باندھ کے ارحم نے اس کی ساڑی اتار دی۔ اب صرف اس کے جسم پر انر ویئرز تھے، باقی سارا جسم برہنہ ہو چکا تھا۔ ارحم نے دوبارہ بیگ سے چاکلیٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور حور کے گالوں، ہونٹ اور گردن اور سینے کے ابھاروں پر لگا دیا۔ برا اور پینٹی اتار دی، پورا جسم بالکل برہنہ تھا۔ حور کو شرم محسوس ہوئی، وہ اپنے ہاتھ بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ارحم نے وہ بھی رسی سے باندھ رکھے تھے۔ حور کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھتا وہ اس کے گالوں پر رکھی چاکلیٹ اپنی زبان سے صاف کرتا، گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا۔
ہونٹوں اور زبان کی حرکت ہور کے دل کو بے قرار کرتی تھی۔ سینے کے ابھاروں پر ایک دفعہ پھر وہ اپنی شدت دکھانے لگا۔ کافی دیر زبان پھیرتا اسے تڑپاتا رہا۔ ہاتھوں کی حرکت ابھاروں کو بار بار پکڑتی چھوڑتی ہور کو بے چین کرتی رہی۔ ہاں پلیز ارحم، بس کر دے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں ہور، آج میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آج 10 سالوں کے بعد تو مجھے موقع ملا ہے تمہاری طرح بڑھنے کا اور ہاتھ باہر کرنے کا، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ ہور کو چپ کروانے کے بعد ارحم دوبارہ اس کے جسم کے اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ ہاتھ اب وجائنا پر حرکت کر رہے تھے۔ اوف پلیز ارحم، یہاں نہیں کرو کچھ نہیں بیبی، آج سب کچھ یہاں پر ہی ہونا ہے۔ ہاتھوں سے وجائنا کے دونوں طرف کے پردوں کو کھول کے زبان پھیرتا ہور کی سسکی نکال گیا، پھر پیچھے ہٹتے اپنے کپڑے اتار دیے، اپنا برہنہ جسم ہور کو دکھایا۔ ہور پہلی بار ارحم کا جسم دیکھ رہی تھی۔ شرم سے نظریں جھکا کے ارحم نے نازک جگہ پر اپنا جسم رگڑنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پلیز نہیں کریں، ہور چیخی، لیکن آج ارحم کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ارحم نے اس کی نازک جگہ پر شدت دکھانا چاہی تو ہور نے اپنی ٹانگیں سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن ارحم نے ٹانگوں کو سختی سے جکڑ لیا اور ہور کو حرکت نہیں کرنے دی۔ ارحم اپنے جسم کو ہور کے جسم کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا اس کے اوپر جھک گیا، ہونٹوں کو پکڑے اس کے ہونٹ پینے لگا، شدت سے اس کی ٹانگیں کھولے اس کے جسم میں اپنا وجود ایک ہی دفعہ میں گہرائی تک لے گیا۔ ہور کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ خود میں لگنے والی چوٹ پر ہور کا منہ شدت سے سرخ ہو گیا، وہ مزید چیختا جاتا، لیکن اب ارحم نے اپنے ہونٹوں سے اس کا ہونٹ بند کر دی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، بس اس کے آنسو ہی بہہ رہے تھے۔ نازکی ارحم کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بیڈ شیٹ پر پڑے دھبے کو ہی دیکھ رہا تھا جو ہور کے جسم سے نکل کر بیڈ شیٹ پر لگ رہا تھا۔ بیڈ شیٹ پر پڑے دھبے کو دیکھ کر ارحم اندر سے سرشار ہو گیا۔ ابھی بھی وہ ہور کے جسم میں ہی اپنا جسم رکھے اس کا درد کم کرنے اور اس کے جسم پر اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارحم نے ہور کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھے پر رکھے جھٹکوں پر جھٹکے دینا شروع کیے، اپنا جنون ہور کے اندر تک اتارتا رہا۔ آج آخرکار اس نے ہور کو پا لیا تھا۔ بہت زیادہ جھٹکوں کی رفتار میں تیزی سے ہور کو اپنا وجائنا پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ پلیز بس کرو، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ ارحم نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی، دونوں ٹانگیں کندھے پر رکھے وہ اس کی گہرائیوں تک اتر رہا تھا۔ بہت زیادہ درد دینے پر جب وہ خود تھک گیا تو ہور کے جسم میں ہی فارغ ہوتا اس کے جسم پر لیٹ گیا۔ ہور نے دونوں ہاتھ باندھے ہونے کی وجہ سے درد کر رہے تھے، وہ درد برداشت کرتے تھک چکی تھی۔ ارحم نے کچھ دیر بعد اپنا جسم اس کے جسم نکالا اور ایک بھرپور کس ہور کی اس کے جسم پر لگے اپنے سپرمز اور خون کو ایک کپڑے سے صاف کرتا اسے شاور کے نیچے واش روم میں لے گیا۔ دونوں کافی دیر گرم پانی سے نہاتے رہے۔ ہور کو تھوڑا سکون مل رہا تھا، بنا کپڑوں کے ہی وہ دونوں واش روم سے باہر نکلے۔ ہور کو گود میں اٹھائے وہ اس کے جسم بیڈ پر لیٹ گیا، ہور کو پھر سے جسم پر پیار کرتا وہ ہور کی باہوں میں لیا، اس کے لیے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے نرمی سے چوم رہا تھا۔ ہور ارحم کی گردن میں باہیں حمایل کرتی اس کی نرم گرم شدت اب اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ارحم کافی دیر تک اس کے ہونٹوں کو قید کیے اس کی سانسیں پیتا رہا۔ ہور مزید اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ ارحم ہور کی گردن پر جھکے اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ ہور اپنی آنکھیں بند کیے ارحم کے گرد ہزار باندھتی سے مزید قربت چاہتی تھی۔ ارحم نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے، ہور کے منہ سے سسکی نکلی۔ ارحم نے ہور کو اپنے قریب کرتے اب کی بار اس کے بالوں کو کھول دیا تھا، وہ اس کے باہوں میں انگلیاں پھیرتے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے اسے مزید اپنے قریب کیا، اب کی بار ہور کے ہونٹ ارحم کے ہونٹوں سے ٹکرائے تھے۔ ارحم بے تابی سے اپنے لبوں کو ہور کے ہونٹوں میں دبانے ہی لگا تھا کہ ہور نے اس کے ہونٹوں اپنے دانت کاٹ دیے۔ ارحم اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہور بے رحمی سے اس کے ہونٹوں کو جکڑے ہوئے تھی، دیکھنے میں وہ نازک لگتی تھی، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے دانت کسی تیز دھار آڑے کی طرح اس کے ہونٹوں پر محسوس ہو رہے تھے۔ ہور ارحم ہلکا سا منمنایا۔ ارحم کی آواز سن کے ہور نے ہونٹوں کو چھوڑا تو وہاں پر ننھی خون کی بوندیں موجود تھیں۔ ارحم نے اس کی کمر کو ابھی بھی اپنی مضبوط حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ارحم نے اپنے سینے میں بھینچے اس کو کمر سے پکڑے اپنی گود میں بٹھایا۔ کیوں موڈ بنایا دوبارہ میری چھوٹی سی جان، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے چھوٹی نہ کہیں، کیسے بڑی ہو گئی ہو تم جان، آپ نے ایک ہی مجھے بڑا کر دیا اپنا بڑا سا وہ دکھا کر۔ ہور کی نظریں ارحم کے نچلے حصے پر تھی جو ہور کی قربت سے تلوار کی طرح سخت ہو کے کھڑا ہو رہا تھا۔ ہائے تمہاری معصومیت سے کہیں باتیں۔ ہور ابھی بھی ارحم کی گود میں تھی اور آہستہ آہستہ ارحم سے کمر سے پکڑے اپنے جسم پر رب کر رہا تھا۔ ہور نے اب ارحم کی تلوار کو ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہور اسے منہ میں لو گی تم، کیا اسے منہ میں لے سکتی ہو؟ ہاں تم اسے لے لو گی، پاپ سمجھ کر چوسے، لولی پاپ سمجھ کر چوسے، تمہیں مزہ آئے گا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ ارحم کی ٹانگوں پر وہ بیٹھ گئی اور ارحم کی تلوار کو آہستہ سے منہ میں لیا۔ پہلے وہ جھک رہی تھی، اسے طریقہ نہیں آ رہا تھا، پھر ارحم نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ میں اپنی تلوار دے دیا۔ ہور ارحم کی تلوار کو گلے تھوک والے منہ سے چوس رہی تھی، آہستہ آہستہ منہ اندر باہر کرتی وہ بڑی سسکی
سیکسی لگ رہی تھی، جیسے وہ منہ اندر کرتی اس کا سینہ اچھل اچھل کر ہتھ کر کرتا، اور ہم اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے مساج کر رہا تھا۔ حور ابھی بھی اس کی تلوار کو منہ میں لیے مزے لے رہی تھی۔ یہ لولی پاپ بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ اف میری جان بس کرو، ایسا لگ رہا ہے میں یہیں چھوٹ جاؤں گا۔ حور کو بالوں سے پکڑے اور ہم نے جلدی سے پیچھے کیا اور حور کو بیڈ پر لٹا دیا۔ حور کی دونوں ٹانگوں کو کھولے، اس نے اپنی تلوار حور کی گہرائی میں اتاری۔ حور کی سسکی نکلی اور ہم تیز تیز جھٹکے دے رہا تھا۔ حور کا جسم آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا، غبار ایسے ہل رہے تھے جیسے باہر آنے کو بےتاب ہوں۔ تیز تیز جھٹکوں سے حور سسکیاں لے رہی تھی۔ دونوں ٹانگوں کو چھوڑ کے حور کو گھوڑی سٹائل میں رہنے کو کہا۔ حور کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ارحم کا کونٹ تیل لے کر بکرا اپنی تلوار پر لگا کے حور کے پچھوارے پر اپنی پوزیشن سیٹ کر رہا تھا۔ نہیں ارحم، یہاں کچھ نہیں کرو گے، دیکھو یہ اتنی سی جگہ ہے اور تمہارا اتنا بڑا، یہ کیسے اندر جائے گا؟ میری جان خاموش، پہلے آگے والی جگہ سے بھی پتہ چل گیا تھا، یہاں سے بھی چلا جائے گا۔ ارحم نے حور کے اوپر سایہ فگن ہو کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبوچا اور چھوٹی سی جگہ سے اپنا تلوار اندر گھسا دیا۔ بہت زور لگانے کے بعد بھی تھوڑا سا ہی اندر گیا اور نیچے حور تڑپ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن ارحم کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حور ہاتھ مارنے لگی، نیچے سے نکلنے کی کوشش میں لگ گئی، لیکن ارحم کی گرفت سخت تھی۔ ارحم نے دوبارہ ایک ہی جھٹکے سے حور کی گہرائی میں اپنا جسم منتقل کیا۔ اب کی بار حور کا پورا جسم کانپ گیا تھا۔ ارحم پوری گہرائی میں چلا گیا، وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا حور کے تڑپنے سے۔ حور ابھی بھی چلا رہی تھی، نہیں بس میری جان، جگہ پھٹ گئی، اف پلیز چھوڑ دو مجھے۔ حور مرنے والی ہو گئی تھی، پورے جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ آسان تھوڑا تھا پچھلی جگہ سے پیار کرنا۔ ارحم پیار سے حور کو دیکھنے لگا۔ ارحم نے نور کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، انہیں ایک دفعہ پھر چوسنے لگا۔ آہستہ آہستہ حور کے جسم پر سختی بڑھتی گئی، پچھلی جگہ میں بھی وہ شدت اختیار کرتا گیا، جھٹکے لگاتا رہا۔ حور پھر سے تڑپنے لگی۔ حور میری جان، تم مزہ لو یار، ایسے تم اگر تڑپو گی تو میں مزہ نہیں لے سکوں گا۔ حور کے گالوں کو پکڑتے وہ پیار سے حور کو سمجھانے لگا۔ حور سر تو ہلا دی، لیکن ارحم اگر ذرا سے بھی حرکت کرتا تو حور کی سانسیں اٹکنے لگ جاتی، وہ تڑپنے لگ جاتی۔ ارحم کی بے باکیوں سے حور کی جان نکل رہی تھی، اس نے بیڈ شیٹ کی مٹھیوں کو جکڑ لیا تھا۔ حور خود کی چیخیں روکنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ارحم اس کو ایسے دیکھ کر مسکرایا اور اپنے عمل میں شدت لے آیا۔ ارحم کی تیز شدتیں، ہاتھوں کی جسارت اور لبوں کے طویل بوسے نے حور کی جان بے حال کر دی تھی۔ ارحم بھی اب پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، ایک دو جھٹکوں میں فارغ ہوتا حور کے اوپر ہی لیٹ گیا۔ حور نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ اس کی جان بخشی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں برہنہ ہی سو گئے۔ اگلی صبح حور کی آنکھ کھلی، وہ جلدی سے نہا کے کپڑے پہن کے تیار ہو گئی تھی۔ ارحم کافی دیر سے اٹھا تھا، دونوں ہی نے مل کر ناشتہ کیا اور ہوٹل سے باہر گھومنے کے لیے چلے گئے۔ ارحم نے حور کو شاپنگ کروائی، اس کے لیے نت نئے ڈیزائن کے ٹائٹس اور برا، انرز کے لیے کچھ کپڑے، ضرورت کی چیزیں لی اور گھر آ گئے۔ رات کو دونوں میں محبت کا سماں ہوتا تھا۔ اب تو ارحم حور کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی گھر کا کام کرنے دیتا تھا۔ عدنان کے گھر والوں نے بھی معافی مانگ لی اور دونوں فیملیز ہنسی خوشی رہنے لگ گئی۔